میں رانی فاطمہ، آپ سبھی کا استقبال ہے ہمارے نیوز مومنٹ انگلش میں۔ تو آج کی تازہ خبروں کی اور بڑھتے ہیں، آئیں دیکھیں۔ چتر رنجن تھانے کے ماتحت فتح پور علاقے میں جنگل سے راکیش پرساد کی لاش 3 دن سے لاپتہ ہونے کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی۔ ذرائع کے مطابق راکیش پرساد گزشتہ منگل سے لاپتہ تھے۔ جمعرات کے روز اہل خانہ کے چتر رنجن تھانے میں FIR درج کی گئی۔ جمعہ کے صبح مقامی لوگوں نے فتح پور جنگل میں اس کی لاش برآمد کی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنے قبضے میں کر لیا اور پوسٹ مارٹم کے لیے اسے آسنسول ڈسٹرکٹ اسپتال بھیج دیا۔ لوگا حکیم نے بتایا کہ راکیش کے جسم پر متعدد مقامات پر گہرے زخم پائے گئے ہیں۔ اہل خانہ کا الزام ہے کہ راکیش کو مارا گیا ہے اور جنگل میں کچل دیا گیا ہے۔ واقعے کی تفتیش میں مقتول مجرموں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تھانہ چتر رنجن نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی ملزم کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی۔ CSIR CMERI نے دنیا کا سب سے بڑا شمسی درخت تیار کیا ہے، جو CSIR CMERI رہائشی کالونی درگا پور میں نصب ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ہریش ہیرانی، ڈائریکٹر CSIR CMERI نے اس ٹیکنالوجی کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ شمسی درخت کی نصب شدہ صلاحیت 11.5 کلو واٹ سے زیادہ ہے۔ اس میں کلین اور گرین پاور کے 12,000 سے 14,000 یونٹ پیدا کرنے کی سالانہ گنجائش ہے۔ شمسی توانائی کے درخت کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہر شمسی PV پینل کو سورج کی روشنی میں زیادہ سے زیادہ نمائش اور اس کے نیچے سایہ والے علاقے کی کم سے کم مقدار کو بھی یقینی بنایا جا سکے۔ ہر درخت میں مجموعی طور پر 35 سولر PV پینل ہے، جن کی گنجائش 330 WP ہے۔ شمسی توانائی سے چلنے والی PV پینل کے حامل اسلحہ کا جھکاؤ لچکدار ہے اور ضرورت کے مطابق اسے ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے۔ خصوصیات چھتوں سے لگے شمسی توانائی کی سہولیات میں دستیاب نہیں ہیں۔ توانائی پیدا کرنے والے اعداد و شمار پر یا تو حقیقی وقت یا روزانہ کی بنیاد پر نگرانی کی جا سکتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ہریش ہیرانی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، CSIR CMERI نے شمسی درخت تیار کیا۔ اس کے علاوہ دنیا کا سب سے بڑا شمسی درخت بھی متنوع سائٹوں پر اطلاق کے لیے کچھ مخصوص تخصیص بخش خصوصیات رکھتا ہے۔ شمسی توانائی سے درختوں کو کم سے کم سائڈو ایریا کو یقینی بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اس طرح یہ شمسی درختوں کو ممکنہ طور پر زرعی سرگرمیوں جیسے اعلیٰ صلاحیت پمپس، ٹریکٹر اور پاور ٹریکٹر میں واسع پیمانے پر استعمال کے لیے دستیاب بنایا گیا ہے۔ ان شمسی توانائی سے درختوں کو زراعت کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے تاکہ قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے فوسل ایندھن کو تبدیل کیا جا سکے۔ ہر شمسی درخت ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کے طور پر جاری ہونے والے 10 سے 12 ٹن CO2 اخراج کی بچت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جب فوسل ایندھن سے چلنے والی توانائی کی پیداوار کے مقابلے میں باقیہ اس اضافی بجلی کو انرجی گرڈ میں کھلایا جا سکتا ہے۔ یہ ذرائع معدل مستقل معاشی منافع فراہم کر سکتے ہیں اور کاشتکاروں کو زراعت سے متعلقہ سرگرمیوں میں غیر یقینی تغیرات کے اثرات کا مقابلہ کرنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔ اس طرح کاشتکاری کو معاشی اور توانائی پیداوار پریکٹس بنا دیا جائے گا۔ شمسی درخت پر 75 لاکھ روپے لاگت آئے گی اور دلچسپی رکھنے والے MSMEs قابل تجدید توانائی پر مبنی انرجی گرڈ تیار کرنے کے لیے کاشتکاروں کے لیے پردھان منتری کسان اروجا تحفظ ایتھام مہابھیان وزیر اعظم کے USUM اسکیم کے ساتھ اپنے بزنس ماڈل کی صف بندی کر سکتے ہیں۔ شمسی درخت میں IoT پر مبنی خصوصیات یقینی زرعی شعبوں میں 24 گھنٹے CCTV نگرانی، اصل وقت کی نمی، ہوا کی رفتار، بارش کی پیش گوئی اور مٹی کے تجزیات کے سینسر شامل کرنے کی صلاحیت ہے۔ CSIR CMERI نے شمسی توانائی سے چلنے والی سویدھا کیوسک کو ذرائع ڈیٹا بیس کی اکثریت تک حقیقی وقت تک رسائی کے لیے شمسی درختوں سے بھی منسلک کیا جا سکتا ہے۔
اور اسی طرح فوری اور اصل وقت تک رسائی کے لیے قومی ذرائع مارکیٹ پولیس سے بھی منسلک کیا جا سکتا ہے۔ متحد آن لائن مارکیٹ یا شمسی درخت انرجی ریلائنٹ اور کاربن منفی ہندوستان بنانے کی سمت ایک کوانٹم لیب مغربی بنگال سول ڈیفنس رضاکاروں ایسوسی ایشن کی جانب سے جمعہ کو 12 نکاتی مطالبات پر پورولیا ڈسٹرکٹ آفیسر کو ڈپوٹیشن دیا گیا۔ معلومات کے مطابق سول ڈیفنس رضاکاروں ایسوسی ایشن کی جانب سے جمعہ کے روز ضلع آفیسر کو ایک میمورنڈم بھیجا گیا تھا اور اس تنظیم کے وکاس سنگھ سانتو منڈل سمیت متعدد دیگر لوگوں نے بتایا ہے کہ ڈسٹرکٹ آفیسر کے ذریعہ وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی تمام رضاکاروں کے لیے محفوظ ہیں کام اور مہینہ کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مطالبہ کیا گیا کہ سب کے لیے 60 سال کی عمر تک کام کو یقینی بنایا جائے گا۔ سول ڈیفنس رضاکاروں کے جوانوں نے بتایا کہ کورونا کی اس صورتحال میں کووڈ جنگجو کے لیے جلد ہی کام کا بندوبست کرنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ہی کسی حادثے میں ان کی موت کی صورت میں بھی معاوضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ دیگر کاموں کے لیے میمورنڈم ڈسٹرکٹ آفیسر کے حوالے کیا گیا۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ ریاستی حکومت ان کے مطالبات پورے کرے گی۔ وجہ رہے کہ سول رضاکاروں کے یہ فوجی کہیں بھی کسی حادثے میں مثال کے طور پر لوگ دیگر شہری کاموں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ ویسمول سڑک پر درختوں کے گرنے سے سڑک کو فوری طور پر روکنا، جب کوئی اچھے تالاب میں ڈوب جاتا ہے تو اسے تلاش کرنا شامل ہے۔ আচ্ছা, আপনারা কত দফা দাবি নিয়ে কি কি দাবি নিয়ে ডেপুটেশন দিলেন? আমরা এখন 12 দফা দাবি জানিয়েছি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এবং ডিএম অফিসে সেই দাবিটা পেশ করেছি। এবং আমরা যে এই পরিস্থিতিতে এই দুর্যোগে কাজ করেছি প্রায় 1 মাস 2 মাস কেউ 3 মাস ধরে, তারা অন্যান্য কাজের সাথে যুক্ত ছিল, পরবর্তী মানে অন্যান্য সময়ে অন্যান্য কাজের সময় যুক্ত ছিল। এখন কন্টিনিউয়াসলি যখন এই কোভিড-19 পরিস্থিতিতে 1-2 মাস 3 মাস যখন কাজ করেছে, তখন যখন ওই রিটার্ন কাজ করার জন্য আপুর যাবে, তখন ওই দোকানে কেউ ফ্যাক্টরিতে কাজ করেছে, সেই ফ্যাক্টরিতে বা দোকানে তাকে নেবে না, কারণ সে পার্মানেন্ট একজন স্থায়ী সদস্য চাই। আর আমরা তো এই পরিস্থিতিতে কাজ করেছি, কেউ করেছে ব্লকের তরফ থেকে, কেউ এসডিওর তরফ থেকে, কেউ পুলিশ তরফ থেকে এবং বিভিন্ন জায়গায়, এমনকি কেউ ব্যাংকে কাজ করেছে, কেউ নাকা পোস্ট যেখান থেকে বাইরের মাইগ্রেন্ট ওয়ার্কারগুলো আসছে ওদেরকে চেক করা, ওইসব পরিস্থিতিতে কাজ করেছে। এবং আমরা এইসব পরিস্থিতিতে কাজ করা সত্ত্বেও ঠিক মতনভাবে যে আমাদের পাওনা, সে পাওনাগুলি পাইনি। बरानी के MLA बदन अपाध्याय सलनपुर ब्लॉक के बाशूदपुर जमारी पंचायत के तहत ढूंढाबाद गांव के हर मोहल्ले तक पहुंचे ताकि इलाके में लोगों की कमी की शिकायत का पता चल सके। इस दिन MLA बेदन अपाध्याय उन्होंने धनबाद गांव के हर घर का दौरा किया और इलाके के लोगों की कमी की शिकायत सुनी। इस खत्े में लोगों के बुनियादी मसाइल पीने का पानी और मकानात हैं। इस तनाजर में MLA बेदन अपाध्याय ने कहा कि उन्होंने पीने के पानी के मसले के बारे में महकमा PHE से बात की है। इस मसले को हल करने के अलावा उन्होंने मजीद कहा कि इलाके में बहुत सारे लोगों की असल ज़रूरत है। मैं पंचायत के जरिए जीटिक में इन तमाम लोगों के नाम जल्द भेजकर घर का इंतज़ाम करने की कोशिश करूँगा। MLA के साथ जिला परिषद के अहदेदारों मोहम्मद अरमान सलनपुर ब्लॉक, तृणमूल कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भोला सिंह बासुदपुर, पूरा चीफ सुशांत कुमार मंडल, डिप्टी चीफ भरत गैरी, तृणमूल रहनुमा शशि भूषण पांडे और INTTUC रहनुमा मौजूद थे। बबलू पाल, धनजय सिंह, मन्नू सादकी, मिराजुल शेख और महकमा ज़राअत और सलानपुर पंचायत समिति के अश्तराक से एतमा प्रोजेक्ट ने समनपुर ब्लॉक के मजदूरों की खेती बाड़ी तरक्यात महकमा का आगाज किया। हिंदुस्तानी रनर बेटियां फराहम की जाती है। इस सिलसिले में पंचायत समिति के सदर फाल्गुनी करमकर घासी ने कहा कि लोगों को खुद कफील बनाने के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के मुतासरा और बरानी MLA बदन अपाध्याय की हिदायत पर 21 ग्राहों के दरमियान बतौर बाजी फराहम की गई। इस मौके पर सलनपुर पंचायत समिति के शरीक सदर ब्योत मिश्रा मौजूद थे। रूप नारायणपुर चीफ रानो राय, फसरीज इंडिया एनिमल रिसर्च डिपार्टमेंट चीफ ऑफ स्टाफ सुशांत हेम्बरम, महकमा मजदूर के महकमा फजस डॉक्टर सुमन घोमी और दिगर अवामी नुमाइंदों और महकमा के अमला ने शरीक की। सोनपुर बिजली के इलाके में न्यू ग्लास हाउस में मिशन जान योगा के तहत CMCHMS के जेर एहतमाम चाय पी के मुबावसे का प्रोग्राम
جس میں سونپور گھری علاقے کے کارکنوں نے مشکلات کو سننا اور تمام مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ اس چائے مباحثے کے پروگرام میں CMCHMS جنرل سیکریٹری شکانت پانڈے، ایگزیکٹو چیئرمین سیام بہاری سنگھ، ایریا سیکریٹری شوبھناتھ گوس، برانچ سیکریٹری کوشک گوس، گوتم چکرورتی، ونے مانجھی، خزانچی اوشم کمار وشواس، اینیمس مکھرجی اور راو بھنگاد آل کمیٹی گروپ کے ممبران اس چائے کنہیا راجبر، جتیندر سنگھ، نند لال پاسی اور سندر سنگھ گروپ پر گفتگو میں موجود تھے۔ کارکنوں کی مشکلات سننے کے بعد جنرل سیکریٹری سکانت پانڈے نے سونپور بجلی ایریا اور برانچ کے کمیٹی ممبروں سے فوری اقدامات کرنے کو کہا۔ انہوں نے یہ بھی حکم دیا کہ اگر برانچ اور ایریا کی سطح پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے تو پھر انہوں نے اسی طرح اسے حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ پہلے سے طے شدہ شیڈول کے حصے کے طور پر بی جے پی نے جمعہ کے روز پرولیا مان بازار اور پرولیا ضلع کے رگھوناتھ پور سب ڈویژن دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا اور ایک یادگار اسکرپٹ مہاتما آفس کے حوالے کیا۔ پروگراموں کے دوران بی جے پی کے ضلع صدر ودیا ساگر چکرورتی، ضلع جنرل سیکریٹری کملا کانت ہنسدا اور دیگر موجود تھے۔ معلومات کے مطابق ترنمول حکومت کے عوام دشمن پالیسیاں کسانوں کو مرکزی حکومت کی اسکیموں سے محروم رکھنا، بی جے پی کے حامیوں اور رہنماؤں پر مظالم کے خلاف ریاستی حکومت کی پالیسیاں سختی سے کھینچی گئی۔ پروگرام کے دوران بی جے پی رہنماؤں نے کہا کہ ہم آئندہ 2021 اسمبلی انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اس وقت ریاست میں 2021 میں بی جے پی کی صلاحیت میں آنے کی آوازیں صرف چائے کے اڈوں اور چرسوٹوں میں ہی سنائی دیتی ہے۔ دسمبر میں یہ آواز ہر بچے کی زبان پر ہوگی۔ رہنماؤں نے کہا کہ ترنمول کی تمام عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف ایک خلل ڈالنے کا پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ ادھر پرولیا کے ضلع صدر ودیا ساگر چکرورتی نے دیگر رہنماؤں کے ساتھ ریاستی حکومت پر عوام دشمن پالیسیاں اپناتے ہوئے لوگوں کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام لگایا۔